تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ سے روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. انہوں نے کہا اچھا ہو. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ. تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل اللہ الجنہ او الا دخل الجنہ. جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں، یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے، اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے گا. مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. جس شخص میں یہ عبادات ایک دن میں جمع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایز ایف اس نریشن سے یہ اٹ ساؤنڈز لائک کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، بغیر حساب کتاب کے پچھلے اعمال کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور کچھ نریشنز کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد پوچھا تھا؟ تو کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے پوچھا تھا. سبحان اللہ. اینڈ دس ول سرپرائز یو کہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز میں تو دن صبح ہوتا ہے، تو انہوں نے یعنی اس سے پہلے اٹھ کے مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، جنازہ بھی فالو کر لیا اور روزہ بھی رکھ لیا. یعنی کیا کچھ کر لیا. پروایکٹیوٹی. A person full of proactivity and far away from laziness. یہ دیکھیں نا سبحانہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی ٹریڈ جو کہ اسٹیفن کوی نے مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی آنرڈ ہے ٹریڈ ہے اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے. یٹ حیرانی کی بات یہ کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ. بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. نہیں، اصل ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر بلیٹلنگ دیم سیلوز. کور یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھ لیسنس. میں نہیں کر سکتا. میں کون ہوں؟ میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں؟ میں اچھا لگوں گا یہ کرتے ہوئے؟ مجھے شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. I don't have a social media presence. I don't have a good speed internet. I don't have a media team. I don't have فلاں. Excuses. اصل چیز یہ ہے کہ they have this sense of worthlessness. اپنے بارے میں زیادہ ایک worthlessness محسوس کرنا اور زیادہ ایک اچھا اوپینین نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا. سوء ظن باللہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس ویڈیو میں طاہر ابن جلیل بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کتنی عزت کرتے تھے، ان کے آگے کتنا احترام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے پوچھا کہ آج صبح کس نے یتیم کو کھانا کھلایا ہے، کس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور کس نے تو روزہ رکھا ہے اور کس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کس نے لوگوں کی مدد کی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام سب سے پہلے آگے ہے کہ یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باتیں پوچھی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو مین تھے. ان کے اندر پروڈکٹیوٹی کوٹ کے بھری ہوئی تھی. بہت زیادہ نیکی کے کام کیا کرتے تھے، نیک انسان تھے. وہ ایک پروڈکٹیو مین تھے. ان کے اندر پروڈکٹیوٹی کوٹ کے بھری ہوئی تھی. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام حضرت وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بے حد محبت کرتے تھے. ہجرت کے ٹائم پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے. ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں بھی ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ابوبکر صدیق ایک سچے انسان تھے، نیک انسان تھے. جب ان کا نام کچھ اور تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک صدیق کا لقب دیا تھا. ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا کیونکہ وہ سچے اور ایماندار شخص تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک
سچے اور ایماندار ہونے کے ناطے صدیق کا لقب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا میں میرا کوئی دوست ہے، اس دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا دوست مانتا ہوں تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوست مانتے تھے، اپنا قریبی ساتھی مانتے تھے، اپنا کمپینین مانتے تھے۔ ابوبکر صدیق جیسے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے ابوبکر صدیق علیہ السلام، کیونکہ ابوبکر صدیق نے ہر موڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اندھا یقین کرتے تھے۔ ہجرت کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، وہاں پہ غار ثور میں رہے اور وہاں پہ سب سے پہلے اندر گئے، چیک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مدینہ گئے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اب ابوبکر صدیق ایک پروڈکٹیو مین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابوبکر صدیق کو دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے، کس طرح سے پیار کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کے ہی ہمارے دلوں میں یہ پیدا ہوگا کہ ہم کس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں، ان کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن ان کی سنت تو موجود ہے، ان کے طریقے تو موجود ہے نا ہمارے پاس۔ ان کے طریقوں پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ان سے محبت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سنت موجود ہے، ان کے طریقے موجود ہیں ہمارے۔ اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ایک اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر کے۔ سنت کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کتاب موجود ہیں، اولیاء کرام کی بکس موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہوا کرتے تھے، کس طرح سے کام کرتے تھے، کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ سب کچھ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اولیاء کرام کی کتابیں موجود ہیں، اولیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، کیونکہ وہ صحابہ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم ان کو فالو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں، ان کے طریقے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنی لائف گزاری، کس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا، کس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں، ان کے پاس 3 بیویاں تھیں، میرے خیال سے 3 تھیں یا 4 بیویاں تھیں، وہ سب کے حقوق کو پورا کرتے تھے، سب کو برابر ٹائم دیتے تھے، سب کے حقوق کو پورا کرتے تھے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام خود کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو کہتے تھے کہ خدیجہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تو گھر کا کام خود کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگایا کرتے تھے، اپنے کپڑے حتیٰ کہ خود دھوتے تھے، گھر کا کام بھی کرتے تھے، گھر کے کام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کے ساتھ حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی برکت آئے گی۔ گھر کے کاموں میں حصہ لیں گے تو ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا لیسن ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ ابوبکر صدیق کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، کس طرح ان سے محبت کرتے تھے، ان کی سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس آج موجود ہے، صحیح مینو میں موجود ہے، اس کو دیکھیں، اس کو فالو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سیرت نبی کو پڑھیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کس طرح سے برکت آتی ہے۔ زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا، ان کی سنت کو فالو کر کے ہی ہم اپنی زندگی میں کامیابی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، سب بھائیوں ضرور دیکھیں۔ جن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے